یہودیوں کے پاس راہب جسے بولتے ہیں، راہب بولے تو یہودیوں کے عالمہ، جیسے اسلام میں جو دینی علم رکھتا ہے، دین کا علم پڑھا ہوا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ عالم بولتے ہیں۔ اسی طرح راہبوں کا علم، جسے یہودیوں کا جو علم جانتا ہے، تورات کا علم اسے ہے، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ راہب۔ تو ان میں بھی اور ان جوگیوں میں بھی، یہ دونوں طرح کے لوگوں میں یہ جو جذبہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ اس جذبے کو دبا کر کیا ہے؟ زندگی گزارا جائے، تب وہ انسان کامیاب مانا جاتا ہے ان کے نگاہ میں۔ اور بعض لوگ، ان کے علاوہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اس طریقے میں بالکل آزاد ہیں، نکاح کے معاملے میں، نکاح کے طریقے میں کیا ہے؟ بالکل وہ آزاد ہے، جیسا چاہے اور جس طرح چاہے، جہاں سے چاہے اسے کیا کرتے ہیں؟ اپناتے ہیں۔ تو ان دونوں طریقوں سے ہٹ کر اسلام نے وہ طریقہ ایجاد کیا، وہ طریقہ مشروع کیا جو ان دونوں میں کیا ہو؟ احسن ہو، اچھا ہو۔ اور صرف جائز ہی نہیں کہا نکاح کو، بلکہ اس میں کیا کہا؟ سماج کو حکم دیا کہ تمہارے اندر جو غیر شادی شدہ ہیں ان کے کیا ہے؟ ان کا نکاح کرایا کرو، ان کا نکاح کرایا کرو۔ ابھی خطبے میں جو آیت تلاوت ہوئی، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ایامہ عربی کا لفظ ہے، اس کا واحد آتا ہے ایم۔ ایم میں کون کون شامل ہیں؟ جو نوجوان غیر شادی شدہ ہے، یا وہ جو شادی شدہ ہو کر اس کی بیوی کی کسی وجہ سے چھوڑ دیا، یا وہ مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اسی طرح وہ بوڑھا آدمی جس کا کیا ہے؟ جس کی بیوی اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ تمام کے تمام لوگ کس میں آتے ہیں؟ ایامہ میں آتے ہیں، وہ جس بھی عمر کے ہوں۔ تو اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ جس بھی عمر کے ہو، جب بالغ ہو جائیں تو کیا کرو؟ نکاح کرو، بغیر نکاح کے نہ رہو۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال علی ثلاث، قال علی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے علی، ثلاث لا تؤخرها، تین چیزیں ایسے ہیں جس کو نہیں ٹالنا چاہیے، جس کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایک ہے الصلاۃ اذا اتت، پہلا ہے نماز جب وہ اس کا وقت ہو جائے، والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ کیا ہو جائے؟ جب وہ حاضر ہو جائے، اس میں بھی دیری نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز فرمایا والاییم اذا وجدت لها کفوا، اییم جو غیر شادی شدہ ہے، اس میں بھی، اس حدیث میں بھی اییم کا لفظ آیا ہے۔ تو اذا وجدت لها کفوا، جب اس کے قابل کا جوڑا مل جائے تو اس کا کیا کر دینا چاہیے؟ نکاح کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوان طبقہ، اے نوجوان گروہ، من استطاع منکم، جو تم میں سے اس کی استطاعت رکھتا ہو، الباتہ کس کی؟ نکاح کی، شادی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، فلیتزوج، تو وہ کیا کر لے؟ نکاح کر لے۔ فإنه، کیوں؟ اس لیے کہ فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، خطبے کے جو نکاح میں خطبہ پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ اس سے نگاہوں کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس حدیث میں خصوصی طور پر نکاح کا جو مقصد ہے، وہ مقصد کے طور پر دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ کتنے چیزوں کو؟ یہ کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت، دوسرا کیا ہے؟
शर्मगाह की हिफाजत. तो शादी का मकसद इससे क्या मालूम हो रहा है? निगाहों की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत, निकाह का अहम मकसद और असल मकसद. अब हमें लोग जो शादी कर रहे हैं उसका मकसद ये नहीं है, बल्कि क्या है? जहेज के लिए, इज्जत के लिए, शोहरत के लिए, नाम व नमूद के लिए, या माल हासिल करने के लिए है, नहीं है. असल में निकाह का जो मकसद था वो था. अब जो मकसद है वो क्या है? या तो नाम व नमूद हासिल करना, उस खानदान में अगर मेरा निकाह हो गया तो उससे मेरी इज्जत में क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा. या मैं गरीब हूं, उससे बहुत सारा जहेज लेकर क्या बन जाऊंगा? मालदार बन जाऊंगा, है नहीं है. इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला मर्दों और औरतों दोनों से ये खिताब करके फरमाया कि औरतों को अय्याशियां करने, मर्द हो या औरत, खुले छुपे बदकारी करने, नाजायज ताल्लुकात कायम करने, इसकी इजाजत इस्लाम नहीं देता है. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने, लिविंग रिलेशनशिप में रहने, है नहीं है. हम पहले इज़्दिवाजी जिंदगी पहले कायम करेंगे. इसका मजा वो चखेगा, उसका मजा ये चखेगा. जब दोनों में बराबरी हो जाएगी, जब दोनों को सेट हो जाएगा, तो अब बाद में किसकी बारी आएगी? निकाह की आएगी. अगर सेट हो गया तो निकाह होता, नहीं सेट हुआ तो अपने घर अपने घर. ये बाकायदा हराम है, जिना में शामिल है. इस्लाम किसी गैर महरम को देखने की इजाजत नहीं देता.